بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی لاگ نمبر 3، صفحہ نمبر 174۔ ناظرین، کچھ حصہ رہ گیا ہے جو ہم بیان کر رہے تھے، اخلاق نبوی کا جامع بیان۔ حضور کے اخلاق کے اوپر جو بیان چل رہا تھا اس کا کچھ حصہ رہتا ہے، وہ آپ کی خدمت پیش کریں گے۔ یہ وی لاگ نمبر 3 کی صورت میں ہوگا۔ اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ ومطہراتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، تا حشر سوتا رہے گا خاک کے پائے تلے۔ حضور کے اخلاق پر بات ہو رہی تھی، کچھ حصہ باقی تھا۔ کوئی آپ سے اس کی امید رکھتا تو نہ اس کو مایوس کرتے اور نہ منظوری ظاہر فرماتے تھے، یعنی صراحتاً انکار و تردید بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ خاموش رہتے تھے اور مزاج شناس آپ کے تیور سے آپ کا مقصد سمجھ جاتے تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا، اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا بھلا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں لگے رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ جب آپ کلام کرتے، صحابہ اس طرح خاموش ہو کر اور سر جھکا کر سنتے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ جب آپ چپ ہو جاتے تو پھر وہ آپس میں بات چیت کرتے، کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ لوگ جن باتوں پر ہنستے تھے آپ بھی مسکرا دیتے، جن پر لوگ تعجب کرتے تھے آپ بھی کرتے۔ کوئی باہر کا آدمی اگر بے باکی سے گفتگو کرتا تو آپ تحمل فرماتے۔ دوسروں کی منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی آپ کے احسان و انعام کا شکریہ ادا کرتا تو قبول فرما لیتے۔ جب تک بولنے والا خود چپ نہ ہو جاتا آپ اس کی بات درمیان سے نہیں کاٹتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہو جاتا آپ سے محبت کرنے لگ جاتا۔ ہند بن ابی حالہ جو گویا حضور اکرم کے آغوش پر پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار شکر فرماتے تھے، کسی چیز کو برا نہیں کہتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرما دیتے تھے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ کوئی اگر کسی امر حق کی مخالفت کرتا تو آپ کو غصہ آ جاتا اور اس کی پوری حمایت کرتے، لیکن خود اپنے ذاتی معاملے میں کبھی آپ کو غصہ نہیں آیا اور نہ کسی سے انتقام لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی شان محمد مصطفیٰ جو آپ کے سامنے میں نے پیش کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ حضور کی سنت پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ، مالک الملک تو لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ۔ یہ زمیں جب نہ تھی، آسماں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ جہاں جب نہ تھا، راج حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ وہاں، تھا مگر تو ہی تو۔ اللہ 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 اللہ۔
پہنچے مہراج پر سرور انبیاء، پھر نہ محبود و بندے میں پردہ رہا، یوں ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ پہنچے مہراج پر سرور انبیاء، پھر نہ محبود و بندے میں پردہ رہا، یوں ملائک نے حضرت سے چھپ کر کہا، ساری مخلوق میں حق نما ہی تو، ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ ناظرین، 3 ویلاگ کمپلیٹ ہوئے۔ انشاءاللہ اب ہماری آپ سے ملاقات ہوگی ویلاگ نمبر 4 پر۔